اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میڈیا کارنر پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول ایک بڑی لیڈر کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے اصلی قاتلوں کو منظر عام پر لا کر پھانسی دینی چاہیے تھی۔ براہ کرم جھوٹ نہ بولیے، آپ ایک بڑی ماں کے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک بڑی ماں کے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک بڑے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے نواسے ہیں۔ آپ کو جھوٹ بولنا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے قاتلوں کو آپ اس وقت بے نقاب، اصلی قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر پائے جس وقت صدر پاکستان آپ کا تھا، وزیر اعظم آپ کا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ میں آپ کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یا تو آپ بے نقاب کرنا نہیں چاہتے تھے، یا جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے خدا نہ خواستہ وہ کہیں پیچھے سے بینیفیشری تھے محترمہ کی شہادت کے، یا کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ پھر 2008 کے بعد مال پانی میں لگ گئے کہ آپ کے لیے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑنا آپ کے لیے کوئی پرائرٹی نہیں رہا۔ ہزاروں ایکڑ زمین بحریہ جیسے پروجیکٹس کو دی جا سکتی ہے تو اورنگی ٹاؤن والوں کو زمین کیوں نہیں دی جا سکتی؟ عبداللہ شاہ کے دور سے سندھ میں جعلی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ آپ نے آج بڑی زبردست بات کی کہ جی بحریہ ٹاؤن گرا دیا، بحریہ ٹاؤن بچا لیا، اورنگی ٹاؤن گرا دیا۔ آج آپ نے خود بحریہ ٹاؤن کی بات کر ہی دی ہے تو بلال صاحب سنیے کہ یہ آپ کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں والد محترم آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہم تو زمین دیتے ہیں، کنسٹرکشن کوئی اور کرتا ہے، اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں سہیل بڑائچ کے پروگرام کے اندر۔ آج ہزاروں ایکڑ زمین جب ان پروجیکٹس کو دی جا سکتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اورنگی کے متاثرین کو، گجر نالے کے متاثرین کو، محمود آباد نالے کے متاثرین کو، ان ہزارہ لاکھوں ایکڑ زمین میں سے چند 200، 300، 400، 500 ایکڑ کے اندر ان سب کو 20 گز کے 120، 140، 200 گز کے پلاٹس دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سندھ گورنمنٹ نے دینے ہیں۔ آپ تو 1993 سے عبداللہ شاہ صاحب کے دور سے سندھ میں زمین کبھی جعلی الاٹ کر رہے ہیں، کبھی صحیح الاٹ کر رہے ہیں۔ 47,000 ایکڑ زمین آپ لوگوں نے کوڑیوں کے دام بیچ دی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے بعد ٹپی نے بیچی، آج کل وہ اصل حکمران یونس میمن بیچ رہا ہے۔ تو کیا یہ زمینیں سندھ کی دینا، ان لوگوں کو ری سیٹل کرنا، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی؟ قومی اسمبلی میں بلاول صرف گدھے گنتے ہیں۔ 1000 ارب اس صوبے سندھ پر خرچ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کراچی کے 1100 ارب میں سے 650 ارب خرچ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو تو قومی اسمبلی میں یہ باتیں کر سکتے تھے جو آپ نے آج یہاں کی آ کے، قومی اسمبلی میں تو آپ کو گدھے یاد رہ گئے، صرف گدھوں کی تعداد یاد رکھ گئی۔ لگتا ہے کہ سارے دن آپ گاڑی میں نکلتے ہیں اور گدھوں کو گنتے رہتے ہیں، یہ گدھا، یہ گدھا، یہ گدھا، 1 گدھا، 2 گدھا، 3 گدھا، 4 گدھا، 5 گدھا، 6 گدھا، 10 گدھا، 11 گدھا، 12 گدھا۔ مطلب آپ نے سندھ حکومت کی ہے یا گدھے گننے میں لگا دیا اپنے آپ کو کہ گدھے سب سے زیادہ ہے؟ ارے بھائی سب زیادہ ہیں، لیکن آپ کا انٹرسٹ شاید گدھوں میں تھا تو اس لیے ان کی تعداد آپ نے بہت بڑھا دی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کراچی کو 1 ٹریلین، 1 کھرب کی بات کر رہے ہیں، 1000 ارب روپے اس صوبہ سندھ کے لیے رکھے جا چکے، خرچ ہونے شروع ہو گئے۔ 1100 ارب کے پیکج میں سے تقریباً 550 ارب روپے جو ہے وہ 650 ارب روپے وہ خرچ ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور 440 ارب میں سے بھی پیسے خرچ ہونے شروع ہو چکے ہیں، جس میں موٹر وے بھی آپ نے ایک دو، مطلب جھوٹے بولنا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جی سندھ پبلک سروس کمیشن بند پڑا ہے۔ بلاول صاحب، سندھ پر پبلک سروس کمیشن کیوں بند پڑا ہے؟ ذرا سوچا ہے آپ نے؟ اس لیے بند پڑا ہے کہ اس کے اندر آپ نے وہ ایک سلاٹر ہاؤس تھا، ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کا سلاٹر ہاؤس تھا، کمیلا تھا، قبرستان تھا، کہ جہاں آپ نے میرٹ کو قتل کیا، جہاں میرٹ کا آپ نے قتل عام کیا، سلاٹر کیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی نوکریاں بیچیں، نوکریاں سفارش پہ دیں، نوکریاں اپنوں کو دیں۔ تو بھائی سندھ پبلک سروس کمیشن جو کہ پبلک سروس کمیشن ہے، دیٹ از سفارشی پبلک سروس کمیشن۔ امریکہ کو اڈے دینے پر وزیر اعظم نے 2 ٹوک منع کیا۔ ایک فون پر بلاول کے ابو کی دوڑیں لگ جاتی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈرون حملے بڑھے۔ 340 ڈرون اٹیکس کی اجازت دی پیپلز پارٹی نے۔ غلام ہے گوروں کی، جو کتے نہ لڑایا کرتے تھے، گورے کے بوٹ صاف کرتے تھے، وہ اس پارٹی کے اندر اب لیڈنگ کر رہے ہیں۔ وہی کر سکتا ہے گورے کی غلامی، وہی جو اس کے کتے نہ لائے، وہ غلام گوٹے کا جو اس کے بوٹ پہنے، اس کے کہنے کے اوپر 340 اٹیکس، 340 اٹیکس۔ اور ان کے نواز شریف چاچو، ان کے دور میں 61 اٹیکس۔ آپ سے بڑا تو غلام کوئی نہیں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار محترم اور آپ کے چاچوز یہ امریکہ کے پٹھو تھے،
یہ امریکہ کے غلام تھے. ان کا ایک ایجنٹ حسین حقانی وہاں بیٹھا تھا جو وہ ہلاتا تھا, وہ آپ کیا کرتے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں آج امریکہ نے کہا کہ ڈرون ہمیں اب آپ کی ایکسیس چاہیے ڈرون اٹیکس کے لیے. کس انداز سے اڈے دینے کو میرے پرائم منسٹر نے منع کیا. یہ ریاست مدینہ کا سربراہ ہوتا ہے, آپ کی طرح نہیں ہے کہ جب ایک ہلکا سا فون بھی آیا ہے تو کیا کہنا چاہیے کہ دوڑنے لگ جائیں, جوتے اتار کے بھاگ جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی ایک دھمکی آئے تو ایسے 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 لائٹیں جلنے لگیں آپ کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ ڈرون اٹیکس یہ جی 2004 سے 8 کے دوران صرف 13 اٹیکس, 2008 سے 13 پیپلز پارٹی کا دور, امریکہ سرکار, گورا سرکار اور یہاں سے پاکستان میں بیٹھے ان کے غلام, 340 ڈرون اٹیکس پیپلز پارٹی کے دور میں, آپ کے والد بزرگوار کے دور میں, آپ کے پیپلز پارٹی کے. آپ بات کرتے ہو, آپ کی شکل ہے بات کرنے والی.